بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ذہین لوگ افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ وائی آر انٹیلیجنٹ پیپل ڈپریسڈ؟ آئیے دیکھتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق اس کا اوور ویو اور پھر اس کے کی پوائنٹس۔ ذہانت اور ڈپریشن کے درمیان تعلق پیچیدہ ہے اور پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے ماہرین نفسیات، نیورو سائنسدانوں اور فلسفیوں کو دہائیوں سے مسحور کر رکھا ہے۔ ایک ذہنی صحت کی ڈپریشن MDD یا میجر ڈپریشن ڈس آرڈر ذہنی عوارض کی شخصیت تشخیص DSM-5 حالت ہے جس کی وضاحت اور شماریاتی دستی 5ویں ایڈیشن کے ذریعے کی گئی ہے۔ اداسی کا مستقل احساس یا زیادہ تر سرگرمیوں میں دلچسپی ختم ہونا، کم از کم 2 ہفتوں تک جاری رہنا اور روزمرہ کے کام کو نمایاں طور پر خراب کرنا۔ اگرچہ صحیح وجوہات پیچیدہ ہیں اور پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کئی عوامل اعلیٰ ذہانت اور افسردگی کے درمیان ممکنہ تعلق کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان میں کوتاہیوں اور دنیا کے مسائل، سماجی تنہائی اور زیادہ سوچنے اور غیر حقیقی توقعات قائم کرنے کا رجحان شامل ہے۔ The connection between intelligence and depression is complex and not only fully understood, but it's a topic that has fascinated psychologists, neuroscientists, and philosophers for decades. Depression or major depressive disorder is a mental health condition defined by the DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition. A persistent feeling of sadness or loss of interest in most activities lasting at least 2 weeks and significantly impairing daily functioning. While the exact reasons are complex and not fully understood, several factors suggest a potential link between high intelligence and depression. These include heightened awareness of one's own shortcomings and the world's problems, social isolation, and a tendency to overthink and set unrealistic expectations. آئیے دیکھتے ہیں اس کے کی پوائنٹس۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ہائٹنڈ اویئرنیس، بیداری میں اضافہ۔ نمبر 2 ہے آئسولیشن اینڈ لونلینس، تنہائی اور تنہائی۔ پرفیکشنزم۔ 4 ہے رومینیشن، افواہیں۔ 5 ہے سینسٹیوٹی ٹو انجسٹس، ناانصافی کی حساسیت۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ان پوائنٹس کا بریف اوور ویو۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے بیداری میں اضافہ۔ انتہائی ذہین لوگ اکثر ذاتی اور عالمی سطحوں پر زندگی کے مسائل کے بارے میں تیز آگاہی رکھتے ہیں۔ یہ بلند خیال اس کی قیادت کر سکتا ہے۔ وجودی اضطراب، مثلا معنی کے ساتھ جکڑنا، اموات، ناانصافی، بدترین حالات یا فرضی مسائل کے بارے میں زیادہ سوچنا، ہمدردی میں اضافہ جو جذباتی اوور لوڈ کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2 تنہائی اور تنہائی۔ ذہین افراد یہ کر سکتے ہیں، ایسے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کریں جو ان کی سوچ کی گہرائی کو سمجھتے ہوں، الگ تھلگ یا مختلف محسوس کریں، خاص طور پر ابتدائی زندگی میں۔ چھوٹی باتوں سے پرہیز کریں، سماجی انضمام کو مشکل بنا دیں۔ نمبر 3 ہے پرفیکشنزم۔ وہ اکثر اپنے لیے انتہائی اعلیٰ معیار طے کرتے ہیں جس کی وجہ سے دائمی عدم اطمینان، ناکامی یا امپوسٹر سنڈروم کا خوف، مسلسل خود سے چلنے والی دباؤ سے جلنا۔ نمبر 4 ہے افواہیں۔ ذہانت میٹا ادراک کو بڑھا سکتی ہے، اپنی سوچ کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت یہ الٹا فائر کر سکتا ہے۔ افواہیں
ڈپریشن کے لیے ایک بڑا خطرہ عنصر ہیں۔ مسلسل تجزیہ کسی کو تنقید یا ناامیدی کے چکروں میں پھنسا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے ناانصافی کے لیے حساسیت۔ بہت سے ذہین لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں جب سامنا کرنا پڑتا ہے کرپشن، عدم مساوات، موسمیاتی بحران یا سیاسی عدم فعالیت، وہ بے اختیار یا مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹ سے، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسیج ہے۔ The true signs of intelligence is not knowledge but imagination. آلبرٹ آئنسٹین۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔